سورہ مبارکہ ناس کی شان نزول یہ ہے کہ ایک دفعہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ شدید بیمار ہوئے تو جبریل و میکائیل علیہ السلام حضرت کے پاس بحکم الہی آئے اور جبریل آپ کے سرہانے اور میکائیل آپ کے پائیں تیں کھڑے ہو گئے، اور سورہ ناس جو سورہ ناس و سورہ فلق کو معوذتین کہا جاتا ہے، تو معوذتین کی تعلیم دی کہ ان دونوں سوروں کو لکھ کر بعنوان تعویذ بھی اپنے پاس رکھیں تاکہ آپ شر شیاطین جنی و انسی سے محفوظ رہیں۔ لہٰذا جب حضرت نے ایسا کیا تو آپ کو اس مرض سے نجات ملی۔ مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات امام حسن و امام حسین علیہ السلام کو نظر بد سے بچانے کے لیے سورہ ناس و سورہ فلق یعنی کہ معوذتین کو دونوں شہزادوں پر پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ سورہ ناس کے فضائل، نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس سورہ کو کسی بھی درد پر پڑھے گا تو اس کو اس درد میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے آرام ملے گا، اور یہ سورہ پڑھنے والوں کے لیے شفا ہے۔ تفسیر برہان جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 817۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس سورہ کو سوتے وقت پڑھے گا وہ صبح تک اللہ تعالیٰ کی امان میں رہے گا۔ یہ سورہ ہر درد علم و آفت سے بچاتا ہے اور یہ سورہ پڑھنے والوں کے لیے شفا ہے۔ ہمارے پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی نماز وتر یعنی کہ نماز شب کی آخری ایک رکعت میں سورہ ناس، سورہ فلق اور سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے تو اسے بشارت دی جاتی ہے کہ تمہاری نماز قبول ہو گئی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس سورہ کو رات میں اپنے گھر میں تلاوت کرتا ہے تو وہ جنات اور اس کے وسوسوں سے محفوظ رہتا ہے۔ جو اس سورہ کو لکھ کر چھوٹے بچوں کے گلے میں پہناتا ہے تو وہ بچے اللہ تعالیٰ کے حکم سے شیاطین کے شر سے محفوظ رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی سورہ توحید، سورہ ناس و سورہ فلق کو روزانہ صبح و عصر کے وقت 3 بار تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر چیز سے بے نیاز کر دے گا۔ طریقہ تلاوت کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی سورہ ناس کی تلاوت کرو تو اپنے آپ میں کہو کہ میں انسانوں کے پروردگار کی پناہ چاہتا ہوں، اور جب بھی سورہ فلق کی تلاوت کرو تو اپنے آپ میں کہو کہ میں کائنات کے پروردگار کی پناہ چاہتا ہوں۔ اب اس کے آگے یہ بھی بات سمجھنے والی ہے کہ شیطانی وسوسہ کیا ہوتا ہے۔ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک شیطان فرزند آدم کے قلب یعنی کہ دل پر مہر لگانے والا ہے، لہٰذا جب انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو شیطان فرار اختیار کر لیتا ہے، اور جب انسان اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتا ہے تو شیطان اس کے قلب پہ قابو پا لیتا ہے۔ یہی شیطانی وسوسہ کہلاتا ہے۔ شیاطین جنی و انسی، امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے قلب یعنی کہ دل کے دو کان ہوتے ہیں، ایک پر فرشتہ متعین ہوتا ہے اور دوسرے پر شیطان۔ ایک اسے کسی بات پر ابھارتا ہے اور دوسرا اسے اس کام سے منع کرتا ہے،
اور انسانوں میں شیاطین انسی بھی ہیں جو لوگوں کو گناہوں پر ابھارتے ہیں، جس طرح کے شیاطین جنی کرتے ہیں۔ تو خواہران کرام، آپ سب نے ابھی سنا اور آپ کے پاس PDF ہے، آپ اس کو پڑھیے گا کہ شیطانی وسوسہ کیا ہوتا ہے اور اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، کہ شیطان جناتوں میں بھی ہوتے ہیں، شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، اور شیطان کا کام کیا ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن پر مہر لگا دیتا ہے، یعنی اس کو بالکل جسے ہم اپنی زبان میں سیل پیک کہہ سکتے ہیں کہ بالکل پیک کر دیتا ہے، لاک کر دیتا ہے۔ اور وہ کیسے ہوتا ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے، اور جیسا بھی آپ سب نے پڑھا کہ 2 کان ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ جس میں فرشتہ جو ہے وہ روکتا ہے، دوسرے میں شیطان جو ہوتا ہے وہ اکساتا ہے۔ تو جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے، تو اسے اندر سے ایک آواز آتی محسوس ہوتی ہے، وہ پشیمانی کی طرف جاتا ہے کہ میں نے یہ کام غلط کیا ہے، میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ اگر انسان اس وقت اس آواز کو سن لے، اس دل کی آواز کو سن لے، اس قلب کی آواز کو سن لے اور توبہ استغفار کر لے، تو وہ شیطانی وسوسے سے بچ جاتا ہے، کیونکہ جب انسان خدا سے قریب ہوتا ہے تو شیطان اس سے فرار اختیار کر لیتا ہے۔ جب اللہ سے انسان دور ہوتا ہے تو شیطان اس کے قریب آ جاتا ہے۔ تو جب انسان کے ذہن، اس کے قلب سے یہ آواز اٹھے کہ یہ کام غلط ہے، اگر وہ پشیمانی اختیار کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو وہ بچ جاتا ہے خدا کے غضب سے اور شیطانی وسوسے سے۔ لیکن اگر اسی دل کی آواز کو جو ہمیں صحیح اور غلط کے بارے میں بتا رہی ہے، انسان اگر اگنور کر دیتا ہے، اس کی طرف دھیان نہیں دیتا ہے اور پھر دوبارہ گناہ کرتا ہے، تو دھیرے دھیرے کر کے وہ آواز آنا بھی بند ہو جاتی ہے، جیسا کہ ابھی آپ سب نے پڑھا اور سنا کہ مہر لگا دیتا ہے شیطان۔ جب انسان اس کے چنگل میں چلا جاتا ہے تو دل ذہن پہ مہر لگا دیتا ہے، تو ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ انسان کو صحیح اور غلط کی تمیز نہیں رہتی ہے، وہ جو دل کی جو آواز آتی ہے صحیح اور غلط بتانے والی، وہ آنا بند ہو جاتی ہے۔ پھر دھیرے دھیرے انسان گناہوں میں لذت محسوس کرنے لگتا ہے اور گناہوں کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ سورہ ہے کہ جسے معوذتین کہا جاتا ہے، انشاءاللہ آپ سب اس کی تفسیر اور تفصیل آگے پڑھیں گی، کہ یہ شیطانی وسوسوں سے بچانے کے لیے بہت کارآمد ہے، یہ سحر و جادو سے بچانے کے لیے بہت کارآمد ہے۔ یہ معوذتین جو ہے دونوں سورہ، یہ انسان کو اگر کہیں درد ہے، تکلیف ہے اور اس سورہ کی خلوص کے ساتھ تلاوت کرتا ہے تو اس درد سے بھی بچاتا ہے، یعنی اس کے بہت سارے فوائد ہیں، جیسا کہ روایات و احادیث میں وارد ہوا ہے۔ تو یہ دونوں سورے اپنا ایک خاص مقام، خاص مرتبہ رکھتی ہیں، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اس کی تلاوت کرتا رہے اور اپنے آپ کو خدا سے قریب تر کرتا رہے، تلاوت قرآن کرتا رہے، عبادت خداوندی کرتا رہے، شیطانی وسوسوں سے پروردگار اسے خود بخود دور کر دے گا۔